شروع اللہ کے اسم کی مدد سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیدر پہ یہ اطلاعات ملے کہ معاویہ کے اصحاب آپ کے مقبوضہ شہروں پر تسلط جما رہے ہیں اور یمن کے عامل عبید اللہ ابن عباس اور سپہ سالار لشکر سعید ابن نمران بصر ابن ابی ارطاس سے مغلوب ہو کر حضرت کے پاس پلٹ آئے، تو آپ اپنے اصحاب کی جہاد میں سستی اور رائے کے خلاف ورزی سے بددل ہو کر منبر کی طرف بڑھے اور فرمایا، یہ عالم ہے اس کوفہ کا جس کا بندوبست میرے ہاتھ میں ہے۔ اے شہر کوفہ، اگر تیرا یہی عالم رہا کہ تجھ میں آندھیاں چلتی رہیں تو خدا تجھے غارت کرے۔ پھر آپ نے شاعر کا یہ شعر بطور تمثیل پڑھا، اے عمرو تیرے اچھے باپ کی قسم، مجھے تو اس برتن میں سے تھوڑی سی چکناہٹ ہی ملی جو برتن کے خالی ہونے کے بعد اس میں لگی رہ جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بصر یمن پر چھا گیا ہے، بخدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ عنقریب سلطنت و دولت تم سے ہتھیا لیں گے، اس لیے کہ وہ مرکز باطل پر متحد و یکجا ہیں اور تم اپنے مرکز حق سے پروگاندہ و منتشر۔ تم امر حق میں اپنے امام کے نافرمان اور وہ باطل میں بھی اپنے امام کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وہ اپنے ساتھی معاویہ کے ساتھ امانت داری کے فرض کو پورا کرتے ہیں اور تم خیانت کرنے سے نہیں چکتے۔ وہ اپنے شہروں میں امن بحال رکھتے ہیں اور تم شور و شین برپا کرتے ہو۔ میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ کر لے جائے گا۔ اے اللہ، وہ مجھ سے تنگ دل ہو چکے ہیں اور میں ان سے، وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں اور میں ان سے، مجھے ان کے بدلے میں اچھے لوگ عطا کر اور میرے بدلے میں انہیں کوئی برا حاکم دے۔ خدایا ان کے دلوں کو اس طرح اپنے غضب سے پگھلا دے جس طرح نمک پانی میں گھول دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، میں اس چیز کو دوست رکھتا ہوں کہ تمہارے بجائے میرے پاس بنی فراس ابن غنم کے 1,000 سوار ہوتے، ایسے جن کا وصف شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم کسی موقع پر انہیں پکارو تو تمہارے پاس ایسے سوار پہنچے جو تیز روی میں گرمیوں کے ابر کی مانند ہیں۔ اس کے بعد حضرت منبر سے نیچے اتر آئے